قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ علامہ صاحب اسٹریٹ سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمہید کا وقت ہوتا نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کی طرف سے بہت واضح طور پہ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عبادات جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کیا شفاعت ان کمپلسری سبجیکٹس پہ ہوگی، یا شفاعت کا مسئلہ کچھ اور ہے، کچھ اور معاملہ ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں، یہ ہماری ایک کمزوری، حالانکہ جو روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں سینکڑوں الفاظ عربی کے موجود ہیں، لیکن پڑھی ہوتی تو کتنے ابہام اور کتنے اختلاف خود ہی ختم ہو جاتے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ جیسے لفظ میلاد ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، اب پیدائش منانا کیا غلط بات ہے؟ یعنی صرف معنی معلوم ہو جاتا تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ شفاعت، اب قرآن کریم پڑھنے والے نے یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ پڑھا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی سبھی کو یاد ہوگی۔ آہا، کیا خوبصورت حوالہ ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ شفاعت کے اردو میں، فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں رائج ہے سفارش، انٹرسیشن آپ انگلش میں کہہ لیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دھونس ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنا روب جمانا ہے یا اللہ کے فیصلے کو بدلنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واہ، اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس محبت میں مثلا میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ ایک بادشاہ اپنی کابینہ کے کسی شخص کو ایک خاص درجہ دیتا ہے اور اس کی وجاہت کا مطلب اس کی اپیرنس، اس کی عزت ان میں نمایاں کرتا ہے، اور اس کو اختیار دیتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں ان سب کے لیے جس کے لیے چاہو کچھ بھی پیش کر سکتے ہو، میں تمہاری بات رکھوں گا۔ واہ 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 واہ، یہ وہ خود کہہ رہا ہے اور اختیار دے رہا ہے۔ واہ، من اذن لہ الرحمن قرآن کے الفاظ ہیں، جس نے اجازت دی ہو۔ اجازت دی ہو، واہ۔ تو یہ بادشاہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ اور اوتیت الشفاعہ، جو 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی، ان میں یہ شفاعت موجود۔ اللہ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یا تو آدھی امت بخش دیتے ہیں، آہا، کیا خوبصورت حوالہ ہے، واہ، یا شفاعت لے لیں۔ آہا، تو حضور نے شفاعت لے لی۔ آئے ہائے ہائے، اب یہ شفاعت 10 قسم کی ہوگی۔ یہ 10 کی 10 قسمیں شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانے والا ہر شخص جب ریاض الجنہ سے مواجہ شریف کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں وہ جو پیتل کے دروازے بنے ہیں ان میں ایک حدیث ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی 2 حدیثیں ہو گئی کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آہا، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے اللہ ہے۔ اکبر۔ اور دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ میری شفاعت حق ہے مگر کس کے لیے؟ جو اس کو مانتا ہو، آئے ہائے ہائے ہائے، یعنی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کیا بات ہے، اور جو اس کا اہل ہو۔ ہاں، اب یہ ہم نے بات جو کرنی ہے، معافی چاہتا ہوں، بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت عزت والے ہیں۔ بے شک، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، آہا، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ٹھیک ہے۔
اب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ وہ کسی کی طرح نہیں ہے، کوئی ان کی طرح نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ طے ہو گیا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ طے ہو گیا کہ وہ ہماری طرح نہیں، ہم ان کی طرح نہیں، تو پھر اب میں اس کو ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے کہ اس کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی نہیں تھا۔ صحیح، اللہ کے سوا جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں۔ ٹھیک، کوكب نورانی نہ ہوتا کائنات ہوتی، ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہستی جو ہے اللہ فرماتا ہے اسے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، نہ وہ واجب الوجود ہے نہ وہ ممکن الوجود، وہ ہے کیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اب کون اب یہ جو ناپنے لگ جاتے ہیں یا کہتے ہیں جی ہماری طرح، تو وہ ہماری طرح تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان دی اس میں یہ شفاعت دی۔ اب اس کو آپ وہ کمپلسری کی لسٹ سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ آپ کوئی بنیاد بتا دیں۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ رہا ہوں۔ حاجی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے، وہ شخص جس نے صحیح حج ادا کیا، ٹھیک ہے، اور حج کرنے کے بعد اس کو خراب نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان کی دوستوں یاروں کی ایک روایت میں 70 اور ایک میں 200 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس نے قرآن یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، حافظ قرآن تو اللہ تعالیٰ ہے ویسے، جس نے قرآن یاد کر لیا اور اس کے بعد اس کو یاد رکھا، صحیح عمل کیا، اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے۔ عالم دین ان گنت کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، شیخ کامل۔ اب میں یہ درجے اس لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بچوں کی، نابالغ بچے کی، نابالغ بچی کی، تو شافع و مشفع اس کے لیے کہا جاتا ہے، لڑکے کے لیے شافعۃ و مشفع، لڑکی کے لیے کہ اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور یہ گواہی موجود کہ بچے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، آڑ بن جائیں گے ان کی اور دوزخ کے درمیان۔ تو جب میں ان سب کی شفاعت کو مان رہا ہوں اور کمپلسری بھی سمجھ رہا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں کیسے شبہ کروں؟ یہ ایک خاص مہربانی ہے جو نبی پاک کو عطا ہوئی ہے، اور مقام محمود کا مطلب ہی مقام شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا عبادت اور شفاعت دونوں کے یعنی تعلق سے، یہ اصل میں عابد اور معبود کے درمیان، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس کے درمیان ایک واسطہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چونکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا، تو اب وہ جو پروفیسر صاحب نے اشارے میں بات کی نا کہ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زیرو ہو، بس شرط ایمان ہے۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی، ایمان موجود ہے، عمل میں کمزوری ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ سزا سے بچے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال جو پیدا ہو گیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کلام فرمائیے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، فرض کیجئے مجھے ناز ہے اس بات پہ صاحب کہ میں تو عبادتوں کی وجہ سے بخش دیا جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شفاعت کی؟ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنا سب کچھ کیا، اتنے صدقہ و خیرات کیے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ میں اپنے سجدوں کی بنیاد پہ بخش دیا جاؤں گا۔ اس کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے جی، کہ جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کے فضل پر ہو، یہ خود فرما دیا۔ صحابی نے آگے سے پوچھ لیا حضور آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ یہ عاجزی تھی ان کی، ان کی عاجزی تھی، ہم اس کو سند نہیں بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا مطلب یہ کہ اب اس کا واقعہ سنا دیا کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا،
ایک بھی گناہ نہیں کیا تھا. جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوا, کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. اس بندے نے کہہ دیا مولا جب میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو فضل کا کیا مطلب, یہ تو عدل کی بات ہے. اللہ تو میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, نافرمانی ہی نہیں کی, یہ تو عدل. فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ. اللہ. اب وہ پریشان, یہ کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک وجود میں کس چیز کا حق ادا کیا ہے. اتنی نعمتیں ہیں, کسی ایک کا حق کیا ادا کیا ہے؟ تو یہ تو مہربانی ہے کہ بخش رہے ہیں. اس نے توبہ کی تو اس سے پتہ چل گیا کہ عمل, اب مثال کے طور پر آپ کسی ایک عمل کا نام لیجئے, نماز کا لے لیجئے, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو بنیادی ہے نا. آپ کسی ایک عمل پہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, ایک سجدے پہ دعویٰ ہے کیا؟ نہیں, کوئی جو جتنا بھی متقی ہو وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. تو پھر جب دعویٰ نہیں ہو سکتا تو میں اب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کیوں بناتا ہوں, اللہ والوں کو کیوں, کہ حالانکہ عمل بھی وسیلہ ہے, مگر میرے عمل میں شک ہے, نبی میں شک نہیں. اللہ, یہ ہے بات سند والی کہ ہمیں اپنے اعمال پہ ظلم نہیں کرنا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ یقین رکھنا ہے. یقین ہے. اور وہ چیز چونکہ قرآن میں خود بیان ہوئی اور نبی کریم کی شان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. تو اس اختیار, اب مثلاً آپ نماز کی جو اذان کی جو دعا ہے, کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ قائم ہونے والی نماز اور اس کے رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, بلند درجہ عطا. اب یہ وسیلہ مقام ہے ایک جنت کا خاص. حضور نے فرما دیا وہ ایک ہی بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں. ہم کیوں اس کے تمنائی بنتے ہیں کہ جب انہیں وہ مقام ملے تو فائدہ ہمیں پہنچے. بات یہ ہے بس ہمیں فائدہ پہنچے. حضرت ابراہیم نے دعا کی نا, ربنا وبعث فیہم رسولا, کعبہ میں نے بنا دیا ہے, بسانے والا رسول تو بھیج دے. تو اگر وہ دعا نہ کرتے تو کیا حضور نہ آتے؟ حضور نے آنا تھا, وہ تمنائی بن گئے. تو ہم بھی شفاعت کے وسیلہ کے تمنائی بن کے اپنی جھولی بھرتے ہیں. سبحان اللہ جی. وہ جو شعر ہے نا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کہ اس دن نیک جو ہے نا وہ دوسروں سے کہیں گے گناہ ہمیں دے دو تاکہ شفاعت کا مزہ لے لیں. قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخی, بھاگے گا ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, بھائی سے, بہن سے. 50,000 سال کے برابر ایک دن. سورج 1.25 میل پر, آج کروڑوں میل دور ہے, 50 ڈگری ہو جائے تو قیامت کی گرمی کہتے ہیں. اس دن 1.25 میل پہ ہوگا تو کتنے وہ سیلسیس, میٹر سارے فیل ہو جائیں گے. ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. کیا بات. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں ایک معیار ہیں, نمونہ ہیں, مثال ہیں رحمت الہی کو دیکھنے کی, جانچنے کی, کہ جس کا حبیب رحمت للعالمین یہ ہے وہ خود کتنا ہوگا. اور شاید آپ نے یہ بات سنی ہو کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, ایک ظاہر ہوئی ہے دنیا میں, 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جب ایک پہ اتنی مہربانی ہے 99 پہ کتنی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے حکم دے دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو ڈائریکٹ میرے پاس نہ آئیں, میرے حبیب کی بارگاہ میں جائیں. اور اس کے بعد ایک اور شرط لگے, وہاں جا کر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول سفارش کریں. نوجد اللہ تواب الرحیم. کیا بات, کیا بات. پھر اللہ کو پالیں گے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. تو یہ چینل تو خود دکھایا ہے رب نے. بھائی کیا بات. ابھی آپ بات کر رہے تھے, اگر ٹائم ہو تو سمجھا دوں. پلیز, بلکہ وہ بات بھی آپ سمجھائیے, وہ جو حدیث مبارکہ کا حوالہ تھا وہ ضروری ہے بات سمجھانا. جی. باپ غضبناک ہو گیا بیٹے پہ. بیٹے کو پتا چل گیا کہ میں نے غلطی کر لی ہے اور باپ نے میری درگت بنا دینی ہے.
سیدھا گیا تو خیر نہیں، وہ سوچنے لگا میرا باپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے. آئے ہائے. وہ گیا ان کے پاس، چچا جان غلطی ہو گئی. یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، کوئی تشبیہ بالکل نہیں ہے، بالکل تشبیہ نہیں ہے. وضاحت ہو گئی. چچا جان غلطی ہو گئی، ابا جان غصے میں ہے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا، ناراض نہیں کروں گا، آج معافی دلا دیں. انہوں نے دیکھ لیا واقعی شرمندہ، پوچھا کیا وعدہ کرتے ہو قائم رہو گے؟ جی بالکل. اب وہ اس کو پیچھے لے کے آتے ہیں، ادھر باپ ڈنڈا لے کے تیار ہے کہ آئے گا تو میں نے خبر لینی ہے. دروازہ کھولا تو سامنے پیارا دوست، کیا غصے سے ملے گا یا پیار سے ملے گا؟ اس نے دوست کو دیکھا، گلے ملا، بڑے مسکرا کے. پیچھے تھا بیٹا. اس نے کہا دیکھو میں لے کے آیا ہوں، تمہیں غصہ ہے نا، اس نے توبہ کی ہے، یہ وعدہ کرتا ہے نافرمانی نہیں کرے گا، اب تم نے اس کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بات کی ہے. ہم اللہ کے مجرم ہیں حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالی نبی پاک کو جس پیار سے دیکھتا ہے، اللہ ان کے دامن میں چھپیں گے تو تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کیا بات، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے مثال. اب وہ جو حدیث شریف کی بات تھی کہ حضرت آدم کے پاس، کیونکہ اتنا بڑا دن ہے، جس کا جتنا گناہ ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا. وہ اب جتنا زیادہ ہے، کوئی ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کم ہوں گے، تو وہ اب کہیں گے کچھ تو پتہ چلے. سایہ کوئی نہیں ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے، دماغ ابل رہے ہیں. کوئی نفسی 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 کا مطلب میری جان میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے. ٹھیک. کوئی تو وزن ہی ہو جائے، گناہ کا فیصلہ ہی ہو جائے. فیصلہ سب کرتے ہیں، کس کے پاس جائیں؟ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. یہ حدیث پڑھی تھی، بار بار سنی تھی، بھلا دی جائے گی. بھلا دی جائے گی. اچھا یہ ہے ماجرا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نہیں مانتے تھے نا، آج دیکھو حضرت آدم کے پاس گئے، وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. اللہ بڑے غضب میں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری، یہاں کسی اور کا کہیں تو فتویٰ لگتا ہے. کس کے پاس جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس. ان کی اللہ نے کشتی پار لگائی تھی، آج ہماری پار لگاؤ، وہ بھی کہیں گے لست لہا. کس کے پاس جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کے پاس جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام. سب کے سب کہہ رہے ہیں لست لہا. آگے پہنچے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے تم بھول گئے ہو، بھول گئے. ایک ہی ہستی ہے آج جو کام آئے گی. اللہ حضور کے پاس آئے تو کہا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں. اور پھر حمد کا جھنڈا لے کر نکلیں گے، سجدہ کریں گے. کتنا لمبا، اس کی کوئی مدت نہیں بتائی گئی. اللہ فرمایا ایسے الفاظ میں رب کی تعریف کروں گا کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دے گا نا ایسا علم. پھر سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا چہرہ اٹھائیے. یہ آپ کو جھکانے کے لیے نہیں ہے، آپ کے ماتھے شفاعت کا تاج پہنانے کے لیے. ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا. مانگیے دیا جائے گا، سفارش کرو، سفارش کرے قبول کی جائے گی. کیا بات ہے. حضور فرماتے ہیں میں اشارہ کرتا جاؤں گا، لوگ جاتے جائیں گے. یہ شان ہوگی اور یہ رب تعالیٰ کی عطا. تو ہم ابھی سے اس کے تمنائی بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے نماز پڑھی ہے ٹوٹی پوٹی، روزہ پورا ہے نہیں ہے، اصل بات وہاں بنے گی. کیا بات. بس یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ناظرین، یہ پیغام ہے جو علامہ صاحب سے آج ہم نے اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی ہے. ایکچولی اس گفتگو کا ایک مقصد تھا کہ یہ بلا وجہ کی جو پھونپا ہے نا ہمارے وجود کے اندر، جی ہم کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، فارغ ہیں، بس جو ہیں وہی ہیں، انہی کا دامن پکڑ لیں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.